बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं, आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आज का दवर हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं आपके ख्वाबों के हवाले से बताने के लिए कि आपके बताए गए ख्वाब शरई हवालों से क्या कहते हैं, मशहूर मुअब्बिर हाफ़िज़ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुरज़ा अमजदी साहब। नाज़रीन किराम, सच्चे ख्वाब जैसे हमेशा मुफ्ती साहब बताते हैं, सच्चे ख्वाब सच्चे लोगों को, अच्छे अक़ीदा रखने वाले लोगों को, मोमिनीन को नज़र आते हैं। लेकिन फ़ी ज़माना आज देखा जाए तो लोग बातें तो मज़हब की करते हैं, दीन की करते हैं, लेकिन अक़ाइद शैतानी रखते हैं, वसवास पे बड़ा यकीन रखते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर क्या बल्कि ये आज 9 सफ़र चल रही है, सफ़र मुज़फ़्फ़र, के लोग कहते हैं कि ये नहीं महीना है, इस महीने में शादियाँ नहीं करते, खुशियाँ नहीं मनाते, तेरह तेज़ी की बड़ी रसूमात लोगों ने ईजाद की हुई हैं, जबकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान निशान है कि सब महीने अल्लाह पाक के बनाए हुए हैं और सफ़र में किसी किस्म की कोई नहुसत नहीं है। और उलमा कराम तो यहाँ तक कहते हैं कि जो किसी चीज़ को किसी भी अमल का ज़िम्मेदार ठहराए तो एक तरह से वो शिरक में मुब्तला हो जाता है। कि ये कहना कि आज के दिन ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये वैधानियत के ख़िलाफ़ है। इस हवाले से इंशाअल्लाह मुफ्ती मोहम्मद सुरज़ा अमजदी साहब से गुफ्तगू करेंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर हम अपना टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं, आप अपने सच्चे सच्चे ख्वाब हमें सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद सुरज़ा अमजदी साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बशर गुफ्तगू आगाज़ करेंगे मुफ्ती साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती सब महीने, सब रोज़ व शब रब के बनाए हुए हैं और कोई सफ़र मुज़फ़्फ़र में कोई नहुसत नहीं है, नहिस महीना नहीं है, शरीयत हमें ये बताती है। आप क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बड़ा ही अहम मौजू छेड़ा है, जी, क्योंकि आम तौर पर हमारे यहाँ सफ़र में शादी नहीं करनी चाहिए। घर की जो बड़ी बूढ़ियाँ होती हैं ना, वो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा टांग अड़ाती हैं कि नहीं जी, इस महीने में तेरा तेज़ी होती है, बच्चों को बाहर ना निकालो, इधर ना करो, ये ना करो। अच्छा, ख़ास तौर पर जो प्रेग्नेंट ख़वातीन भी होती हैं तो उनसे भी कहा जाता है कि जी फ़लाँ तारीख़ों में बाहर बिल्कुल ना निकलो, इस और जो ना इस महीने में कोई खुशी बलाएँ नहीं मनानी उतरती चाहिए, हैं। बलाएँ उतरती हैं, मुसीबतें आती हैं। अच्छा देखें, कुरान करीम ना हमें बड़ा साफ़ सुथरा अक़ीदा देता है। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बड़ा सुथरे अक़ाइद अता फ़रमाए हैं। कुरान करीम फरमाता है कि इन्न इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौमा ख़लक़स समावाति वल अर्दा, कि बेशक अल्लाह के नज़दीक जब से ज़मीन व आसमान की पैदाइश हुई है उस वक्त से फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक 12 महीने लिखे हैं। ये एक अलहदा बात है कि इन महीनों में किसी महीने की अज़मत ज़्यादा हो सकती है, जैसे माह रमज़ानुल मुबारक है, मिनहा अरबाअतुन हुरुम, खुद कुरान फरमाता है कि इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। ज़िक़ादा, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं, तो इनकी हुर्मत बरकरार है। रमज़ान की अज़मत, फिर ऐसे दिन, ऐसी रातें, रमज़ान के दिन, रमज़ान की रातें, शब बराअत, शब क़दर, ये वग़ैरह वग़ैरह, ये तमाम रातें ऐसी हैं कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन रातों की अज़मतें और फ़ज़ीलतें हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई हैं। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि ये फ़लाँ महीने में जब सारे महीने अल्लाह ताला की तख्लीक करदा हैं, तो अल्लाह ताला की तख्लीक करदा किसी चीज़ को मनहूस समझना, ये शरीयत मुताहरा के ख़िलाफ़ है। कोई महीना मनहूस नहीं, सारे महीने अल्लाह के, सारे दिन अल्लाह के, सारी रातें अल्लाह की। अब देखिए ना कि हर रात के बारे में है कि रात के आखिर हिस्से में अल्लाह ताला की रहमत जलवा गर होती है, तो वो जो सात होती है वो बड़ी मुबारक होती है। लेकिन कोई महीना मनहूस नहीं, कोई सात मनहूस नहीं, कोई लम्हा मनहूस नहीं। कुल्लुम मिन इंदिल्लाह। कुरान करीम फरमाता है कि महबूब आप फरमा दीजिए कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है। अब हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है, फिर हम ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल, ख़ास तौर पर जब हम ईमान मुफस्सल पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला। जहाँ और बातों पर ईमान, तो यहाँ पर ये भी ईमान रखना ज़रूरी है कि जो तकदीर है,
خیر ہے یا شر ہے اللہ کی طرف سے۔ اصول یہ دیا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو چیز تمہیں اچھی پہنچے تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرو، جو چیز تمہیں برائی پہنچے، مصیبت پہنچے، تو اپنے اعمال کا نتیجہ سمجھو کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، اللہ رب العالمین اسے دور فرما دے۔ پھر خاص طور پر ماہ سفر، اچھا ہوتا کیا تھا کہ محرم تک حرمت والے مہینے ہیں، اب اس کے بعد لوگ کیا کرتے کہ ان 4 مہینوں میں عام طور پر نا بالکل گھروں میں رہتے ہیں، اور کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی فتنہ فساد نہیں، کوئی لوٹ مار نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جیسے ہی محرم ختم ہوتا، سفر کا مہینہ شروع ہوتا، تو لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں، کوئی لوٹ مار کر رہا ہے، کوئی اپنے قتل و غارت گری کر رہا ہے جیسے روکی ہوئی ہے، کوئی جنگ کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے کاموں میں مصروف، تو گھر خالی ہو جاتے تھے۔ تو کہا جاتا ہے بس سفر المکان، مکان خالی ہو گئے، اسی سے یہ بات نکل آئی کہ خالی کا مہینہ ہے، جس میں کوئی خوشی نہیں منانی چاہیے۔ خالی کا مہینے جی کی جی، اس میں یہ نکال لیا انہوں نے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ولا طیرتا، کوئی منحوسیت بدشگونی نہیں ہوتی، ولا حامہ، کوئی حام نہیں ہوتا، اور پھر فرمایا کہ ولا سفرا، کہ سفر کے مہینے میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا واضح فرمان ہے۔ تو اب اس کی روشنی میں ہم آخر میں یہی عرض کریں گے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ اس مہینے میں شادی کرنا منع ہے، تو وہ دلیل دے ہمیں کہ قرآن میں کہاں منع ہے، حدیث پاک میں کہاں منع ہے۔ تو کوئی یہ کہے کہ اس مہینے میں خوشیاں نہیں منانی چاہیے، یہ بالکل منع ہے۔ اور ایک اور بات آخر میں کہ یہ اس مہینے میں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی اسی مہینے میں ہوا ہے۔ اور ماشاء جی جی، اور آپ کہتے ہیں اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے؟ ارے اب تو نہیں، میں ایک بات کر رہا ہوں جی، تو خوشیاں منائیں بالکل جس طرح اور مہینے، اسی طرح یہ مہینہ۔ اور دوسری بات، آج صبح میں نے اس کی شکل دیکھ لی، اب میرا کوئی کام نہیں ہوگا، کالی بلی گزر گئی، اب میرا کوئی کام نہیں ہوگا، جو ہے نا فلاں جاتے جاتے کوئی رکاوٹ آ گئی، گاڑی خراب ہو گئی، اب میرا کام ہونے کا نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسا کام منظر دیکھ کر یا کام دیکھ کر بدشگونی لینا، اس کام سے رک جانا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس سے بھی منع فرمایا کہ فقد کارف الشرک، جو اگر اس طرح کرے تو وہ گویا کہ وہ شرک میں پڑ رہا ہے۔ شرک خفی مراد ہے کہ سخت گناہگار ہوگا۔ جہاں ایسا منظر سامنے آ جائے، کوئی ایسی رکاوٹ آ جائے، تو پھر یہ کلمات کہیں لا طیرا الا طیرکا، کوئی بدشگونی نہیں مگر جو تقدیر میں اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے، ولا خیرا الا خیرکا، کوئی خیر نہیں ہے مگر مولا جسے تو خیر عطا فرمائے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ بے شک بے شک۔ جی ناظرین، بڑی ماشاءاللہ صاحب نے گفتگو کی ہے، اس حوالے سے اگر ہم سوچیں تو ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ میرا خیال ہے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ چلے اچھا، وہ سب وہم کے حوالے سے جو لوگ بہت زیادہ وہم کرتے ہیں، شکار ہوتے ہیں توہمات کا، ان کے خواب بھی بڑے شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ کالر دوبارہ جوائن کیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ خیر رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ جی دیکھیے، خوابوں کی ایک قسم ہوتی ہے جسے ہم عام طور پر خواب ہمت کہتے ہیں، کہ بندہ عام زندگی میں بڑا توہمات کا شکار رہتا ہے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اچھا، توہمات کا جو شکار ہوتا ہے نا، وہ سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ اس کا توکل اللہ تعالیٰ پر ختم ہو جاتا ہے، وہ اللہ پر توکل نہیں کرتا۔ اچھا، پھر تقدیر کے معاملات میں اس کا اعتماد نہیں رہتا، وہ دور ہو جاتا ہے، پھر وہ ہر کسی پر شک بھی کرتا ہے، پھر حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، یہ میرے لیے بہتر نہیں، یہ میرے لیے بہتر نہیں، یہ میرے لیے بہتر نہیں، تو پوری زندگی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ تو پھر جب بندہ اس مخمصے میں ہو تو عام طور پر اسے پھر مکے مدینے کے خواب نہیں آتے ہیں، پھر عام طور پر اسے کوئی اچھے مناظر نہیں دیکھتے، پھر وہ خواب بھی ایسے ہی دیکھتا ہے کہ توہمات میں، وہم پرستی میں، ان چیزوں میں پڑا ہوا ہے۔ تو ہمیں پھر حقیقی زندگی میں توہمات کو ایک پوٹلی میں بند کر کے نا اسے ڈسٹ بن میں پھینکیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ شرعاً یہ ہے کہ ہر دن،
ہر مہینہ ہر چیز اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اللہ پر پکا توکل کرے تو انشاءاللہ وہ توہمات کی وادیوں سے نکل آئے گا اور اللہ پر سچا توکل کرے گا انشاءاللہ۔ توکل تو اللہ کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے۔ اور چلیں اب کال کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام، دو سوئیاں ہوتی ہیں بڑی والی جو جس سے لحاف سیتے ہیں۔ آپ میرے بھائی پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں، اپنا شروع سے خواب بتائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میرا نام عادل ہے اور میں مانسر سے بات کر رہا ہوں۔ جی عادل بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ سر میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جا رہا ہوتا ہوں تو میرے دوست کے بھائی کی شادی ہوتی ہے نا، تو اسے میں گلہ کرتا ہوں کہ بھائی تم نے مجھے شادی کا نہیں کہا، تو وہ کہتے ہیں سوری میں آپ کو نہیں بتا سکتا، ابھی آپ چاول کھا لینا۔ تو پھر میرے ہاتھ میں دو بڑی سوئیاں ہوتی ہیں تو جس سے لحاف سیتے ہیں، تو پھر میں دیکھتا ہوں ایک سوئی میری دو دانتوں کے درمیان پھنس جاتی ہے۔ اچھا، تو میں بڑی زور سے وہ نکالتا ہوں تو نہیں نکلی ہوتی، دوست کو کہتا ہوں وہ بھی نکالنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں نکلتی، پھر بڑی مشکل سے نکلتی ہے تو ہلکا پھلکا خون بھی آتا ہے۔ پھر وہ سوئیاں میں اب میرے ہاتھ میں ہوتی ہے اور میں پھر چاول کھانے شروع ہو جاتا ہوں اسی دوست کی شادی کے۔ اچھا، وہ اس بارے میں خواب کی اچھا یہ بتائیں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں الیکٹریکل انجینئر ہوں، لیکن صاحب 10 سال سے بے روزگار ہوں، ہر جگہ ٹرائی کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بس صحیح ہے۔ ٹھیک ہے عادل بھائی، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو پاکیزہ حلال روزی عطا فرمائے، کوشش کیجیے گا انشاءاللہ اللہ پاک بہت عطا فرمائے گا۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بھائی، خیریت سے؟ جی الحمدللہ میری بہن۔ جی مفتی صاحب کو بھی سلام عرض کرنا چاہوں گی۔ جی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ باہر بہت تیز ہوا چل رہی ہے اور بہت تیز بارش ہو رہی ہے، اور گھر کے باہر نا پول سے میں نا وہ جو بلب ہوتا ہے وہ ٹوٹ کے نیچے گرتا ہے، تو میں یہ ڈرتی ہوں کہ ایسا نہیں ہو کہ میرے پیر میں اس کی کرچی چپ جائے، مگر میں دیکھتی ہوں بولتی شکر ہے اللہ کا میرے پیر میں کرچی نہیں چبھی، اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اللہ آپ ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھلے رکھے بھائی۔ میری بہن بہت شکریہ، آپ جیسی بہنیں ہیں تو ہمیں انشاءاللہ توقع ہے کہ ہم یہ دعائیں کریں گے، اللہ پاک سے یقین اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ ناظرین کرام ہم جائیں گے ایک شارٹ بریک میں، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ شامل کرتے ہیں، آپ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گیا میرا خیال ہے۔ چلیں نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں اور میرا نام عائشہ ہے۔ جی جی۔ اور میں ان میرڈ ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں اپنی چھوٹی بہن سے کہتی ہوں مجھے کسی سید نے موتی دیا ہے اور میرے مائنڈ میں ہوتا ہے میرے منہ میں دیا ہے۔ اچھا بس اتنا ہی؟ ایک اور بھی نہیں میرے دو اور بھی خواب ہے، بالکل مختصر سے ہیں۔ جی جی۔ اور میں نے ایک اور بھی خواب دیکھا ہے، میری سسٹر نے مجھے ریئل میں کہا ہے، جو میریڈ ہیں وہ مجھے کہتی ہیں میں نے ایک خواب دیکھا بہت اچھا دیکھا ہے، تو میں کہتی ہوں ہاں ٹھیک ہے، لیکن پھر میں خواب میں دیکھتی ہوں 2 دن کے بعد کہ میری بہن، میں اپنی خود سے کہتی ہوں کہ میری بہن نے خواب میں دیکھا ہے چاند کے اوپر اس کی جنت ہے۔ اور تیسرا خواب یہ ہے کہ میں نے جمعے کے دن دیکھا تھا کہ ایک وہ ہے قبر ہے، وہ کسی بزرگ کی ہے، بہت نیک بزرگ کی ہے، اور مجھے ایک تجسس ہوتا ہے کہ یہ ابھی کھلے گی یا مہک آئے گی، اس طرح کا تجسس ہوتا ہے، اور میں نے یہ 2-3 بار ایسے دیکھ چکی ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی بڑی بہن نے کیا خواب دیکھا کہ چاند کے اوپر اس کی جنت ہے؟ نہیں، میری بہن نے مجھے صرف یہ بتایا تھا کہ میں نے نا خواب دیکھا ہے، بہت اچھا دیکھا ہے، اس کے بعد میری بات نہیں ہوئی ریئل میں، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے خواب میں دیکھا 2 دن کے بعد، کہ اپنے آپ سے کہتی ہوں کہ خواب میں میری بہن نے دیکھا ہے کہ چاند کے اوپر اس کی جنت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ بتا رہی ہیں اپنے آپ کو خواب میں۔ جی ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں فریحہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی اپنا خواب بتائیے گا۔ جی مجھے اکثر خواب میں یہ دکھائی دیتا ہے، یہ خواب بار بار ریپیٹ ہوتی ہے کہ دانت ٹوٹ گئے ہیں، کبھی 1 دانت ٹوٹ گیا ہے، کبھی 3 دانت ٹوٹ گئے ہیں تو میرے ہاتھ میں آ گئے ہیں منہ میں سے گر کے، تو یہ خواب اکثر ریپیٹ ہوتا ہے میرے ساتھ۔ تکلیف فیل اچھا یہ بتائیے، مجھ پوچھ رہے ہیں دانت جو ٹوٹتا آپ دیکھتی ہیں اس میں تکلیف محسوس ہوتی ہے آپ کو؟ نہیں تکلیف کچھ بھی محسوس نہیں ہوتی، بہت آرام سے نکل جاتا ہے۔ خون آتا ہے؟ نہیں بغیر خون کے بس دانت نکل جاتے ہیں۔ مجھ سے پوچھ رہے ہیں مزید بتائیے آپ کے گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ نہیں میری والدہ کو تھوڑا سا پرابلم ہے گلے کا، انہیں آپریٹ بتایا ہے ڈاکٹر نے، ان کے ساتھ تھوڑا ایشو ہے، باقی سب خیریت ہے۔ چلے اللہ تعالیٰ ہمیشہ خیریت رکھے، اپنا خیال رکھے گا۔ آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئیں۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں بنت طارق
पंजाब से बात कर रही हूँ। पंजाब से बात कर रही हैं, बिल्कुल आप अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी मैंने ज़ियारत पे मैं ख्वाब में देखा कि मैं मदीना पाक में हूँ और मैं रोज़ा रसूल के अंदर जाती हूँ। अच्छा माशाल्लाह, बस इतनी देखा आपने। चले एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। मुल्तान से मेरी बहन बात कर रही हैं जी, अपना ख्वाब बयान कीजिए। मेरा ख्वाब ये है कि मैं ना जाए नमाज से बैठी हूँ, मैं कुछ पढ़ रही हूँ, तो अचानक मेरी जाए नमाज जो है ना वो आसमान की तरफ उठना शुरू हो जाती है, मैं उससे मौजूद हूँ। ठीक तो है। मैं अपने आप से कहती हूँ कि यार ये तो मैं अल्लाह ताला के पास जा रही हूँ और मैं अल्लाह ताला के पास इस तरह थोड़ी जाऊँगी, मुझे कुछ ना कुछ जिक्र करना चाहिए। तो मैं ना फौरन अल्लाह ताला का जिक्र और दरूद शरीफ शुरू कर देती हूँ। तो मैं थोड़ा सा चाहती मेरा ख्वाब टूट जाता है, तो मुझे काइंडली इसकी ना बात बता दीजिए। ये बताएं कि आप वैसे वज़ाइफ वगैरह पढ़ती हैं? जी मैं कभी कभी ये मेरी है, बल्कि मुझे इसमें आप हेल्प भी कीजिएगा कि कभी कभी ना मैं बहुत ज़्यादा तहज्जुद और वज़ाइफ शुरू कर देती हूँ, फिर एकदम पता नहीं शैतान ऐसा गालिब होता है कि मैं नमाज। ठीक है मेरी बहन, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको तसल्सल अता फरमाएगा इबादत इलाही में। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कौन कहाँ से जी बात कर मेरा रही मैं लालिया से बात कर रही हूँ। हैं? जी अपना ख्वाब बयान मैंने कीजिए। ख्वाब जी मैंने पूछना था, एक गहरा कुआं है, उसके अंदर पानी है और मैं पानी में गिरी हुई हूँ। जब मैं बाहर आती हूँ और बाहर भी चारों तरफ पानी होता है। और पानी दूसरा ख्वाब मेरा था, पानी साफ होता है गंदा होता है? नहीं गंदा पानी। गंदे पानी में। अच्छा दूसरा ये ख्वाब कुछ परेशान है? आप दूसरा ख्वाब में अक्सर ख्वाब में देखती हूँ सीढ़ियाँ ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं और ऊपर मैं जा नहीं सकती, दूसरे जो साथ वाले हैं वो चले जाते हैं और मैं नहीं आगे जा सकती। अक्सर ख्वाब में मैं ऐसे ही देखती हूँ। अच्छा मुझसे पूछ रहे घर में कोई परेशानी है आपको? नहीं घर में कोई परेशानी नहीं। ठीक है। चलें अल्लाह ताला खुश रखे, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं तंजीला पंजाब से बात कर रही हूँ। जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। आवाज करो। मेरी नानी अम्मा अक्सर ख्वाब देखती हैं कि उन्हें ना रूहें जो मर चुके हैं मुर्दा लोग वो आते हैं अक्सर ख्वाब में, और पूरी रात वो सो नहीं सकती, जब भी सोती है फिर दोबारा उन्हें यही ख्वाब में आता है। ये कितनी एज है इनकी? नानी की उम्र कितनी है? नानी की उम्र तकरीबन 75 साल। अच्छा ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब हमने नोट किया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जी मुल्तान से बोल रहा हूँ, जहांगीर। जहांगीर भाई मुल्तान से जी, अपना ख्वाब बयान कीजिए। ख्वाब ये है कि मुझे ख्वाब दिखा कि मैं पानी पे चल रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप पानी पे चल रहे हैं। जिसमें हाँ आगे जाके देखता हूँ तो वो पानी एक खड्डे की सूरत में बन गया। अच्छा पानी खड्डे की नीचे सूरत में? उतरता चला गया। क्या कह रहे हैं? आगे मैं जाता हूँ ना तो पानी वही है, नीचे पैर मेरे ना खड्डे के अंदर जा रहे हैं। पाँव आपके खड्डे में जा रहे हैं, ठीक है। हाँ तो आगे मैंने दरख्त की शक्ल देखी है, मैंने वो टहनी पकड़ लिया हरी। दरख्त नजर आया आपको, ने आप उसकी टहनी पकड़ ली। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, आपका ख्वाब उन्होंने नोट किया है। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। और नाज़रीन आइए देखते हैं वीडियो के लिए व्हाट्सएप के जरिए में जो ख्वाब मौसूल हुए हैं क्या कहते हैं जी, दिखाइएगा। मैं मरीज से बात कर रही हूँ। मैंने रात को ख्वाब में ये देखा है 4:15 का टाइम है कि मैं बहुत ज़्यादा भागती हूँ, बहुत ज़्यादा, और मेरे पीछे मेरी फूफा जान लगी होती हैं, वो उनसे नाराज़ हैं, साथ में उनसे कोई मर्द होता है वो बिल्कुल मुझे पहुँच नहीं सकता। और दूसरा ख्वाब मैंने ये देखा है कि हमारे पास हमारे वो रहता है कि हमारे घर के पास हमारे रिश्तेदार है, तो वो कहीं जहाज़ में बैठ के जा रहा होता है और साथ साथ नाते भी पड़ता है। तो मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो मुझे ख्वाब की तबीयत बता दीजिए, शुक्रिया। मेरा नाम है महरीन फातिमा। मैंने अपनी अम्मी का ख्वाब सुनाना है जिनका नाम है सुरैया फातिमा। उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो बहुत खूबसूरत सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, वो बहुत ऊंची आसमान की तरफ जा रही हैं। आगे वो आसमान तक पहुंचती हैं तो आगे एक आदमी बैठा है जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं। जब वो आदमी अम्मी को देखता है तो उसके एकदम कपड़े काले रंग के हो जाते हैं, दाढ़ी भी काले रंग की हो जाती है और उनकी शक्ल भी। और जैसे अम्मी को देखता है तो उनके ऊपर कुछ पढ़ के दम करना शुरू कर देता है। मेरी अम्मी को पता चलता है तो अम्मी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद दुरूशी पढ़ के उस आदमी की तरफ दम करती हैं। तो उस आदमी जो दम कर रहा है उसकी वो चिंगारियां बन बन के मेरी अम्मी के पास आ रही हैं, जो दुरूशी की वजह से साइडों से ही गुजरती जा रही हैं। और जब से मेरी अम्मी को ख्वाब आया उनकी तबीयत बहुत ख़राब है।
एक ख्वाब मैंने अपना सुनाना है। मैं कहीं अपने मामू के घर बैठी हुई, वहाँ हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जिनसे हमारी तकरीबन बनती नहीं। वहाँ मेरी खाला है और जैसे ना मेरे एकदम बालों की एक लट कट गई और वो मुझे, मेरी खाला मुझे दिखा रही हैं कि तुम्हारे बाल कट गए। और जब मैं अपने बालों को चेक कर रही हूँ, कटे हुए बालों को हाथ लगा लगा के ऊपर सर पे चेक कर रही हूँ, जब मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसे फील होता है जैसे कोई मेरे बाल खोल रहा था। प्लीज़ आप इसका ज़रूर बताएं। डॉक्टर साहब, मेरा नाम मोहम्मद नबील अख्तर है और मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। कल रात मुझे ख्वाब आया है, मैं और मेरे से छोटी बहन, हम लोग एक कब्रिस्तान में हैं और कब्रिस्तान में बड़ी खौफनाक आवाज़ें आ रही हैं और एक काले रंग का चमकता हुआ कुत्ता मेरी तरफ आया। उसने मुझे कुछ कहा है, लेकिन मतलब मेरी तरफ बढ़ा है और मुझे कुछ कहने लगा, कुछ कहा नहीं, मैं नीचे गिर गया हूँ। और वो मेरी बहन के पास वो गया, उसके हाथ से हैंड बैग था, वो लेकर वो चला गया, रेड कलर का था। इसकी तबीर फरमा दें। और दूसरा ख्वाब, मेरी बहन जो छोटी है जिससे वो बैग लेके गया, उसको तीन दिन पहले ये ख्वाब आया कि उसके जो सामने वाले 2 दांत हैं ना, ये हिलते हैं। उसे इससे पहले भी काफ़ी टाइम ये ख्वाब आ चुका है कि उसके दांत या हिल रहे होते हैं या टूट जाते हैं, टूट के हाथ में भी आ जाते हैं, खून भी निकलता है। तो मेहरबानी फरमा कर इसकी भी तबीर बता दें। जी नाज़रीन, ये थे ख्वाब जो वीडियो के ज़रिए हम मौसूल थे। अब चलते हैं ऑडियो कॉल्स की तरफ। कॉलर्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरी अम्मी ने मेरे शादी का इस्तिखारा किया है, तो उसमें उन्होंने देखा है कि उनके पास जेवर है काफ़ी सारा और कुरान पाक उनके आगे रखे हैं। वो कुरान पाक के सफ़े पलटती जा रही हैं और जेवर में जो चूड़ी होती है, बैंगल, हर सफ़े में एक एक चूड़ी रखती जा रही हैं साथ में। अच्छा ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब भी हमने नोट किया। इस्तिखारा क्या कहता है, प्रोग्राम देखते रहिएगा। एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी मेरी बहन, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा गाजी खान से दियामान। जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। मैं अक्सर ख्वाब में देखती हूँ सर कि जैसे जिनात वगैरह होते हैं, इस तरह से कोई चीज़ें हैं मुझ पे हावी, मेरे जिस्म में से कांप रहा है और मैं कलमा पढ़ रही हूँ कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने ये अक्सर ख्वाब में देखा है। और दूसरा ये देखती हूँ, मैं कमरा इम्तिहान में हूँ और मैं सब पेपर अपना कर रहे हैं और मैं कर रही हूँ पेपर, मुझे मतलब कुछ नहीं आता। मैं कहती हूँ हाय, मैं तो कुछ भी नहीं मतलब लिखा हुआ, मैं कैसे पास होंगी, मैं तो फेल हो जाऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगी। इसी डर से मेरी फिर आंख खुल जाती है। अच्छा, ये भी मैंने कई बार देखा और वो भी मैं 3 बार देख चुकी हूँ जो पहला मैंने बताया है। ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब भी हमने नोट किया। एक और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? भाई साहब मुल्तान से बात कर रही हूँ। मेरा भांजा अली रजा, उसने ना सोने की अंगूठी देखी, बहुत बड़ी। जरा ऊंची आवाज में बोले प्लीज। मेरे भांजे ने ना सोने की अंगूठी देखी है ख्वाब में। हाँ? उस पे ना अल्लाह ताला का नाम लिखा है बहुत बड़ा सारा। अच्छा जी। तो हाँ जी। तो क्या काम करते हैं वो? आपके भांजे क्या काम करते हैं? काम कोई भी नहीं करते, वो जिद्दी बहुत है, घर में भी लड़ता रहता है। कितनी एज है उसकी? 28-29 साल है। ठीक है। अच्छा हाँ, जिसके लिए कोई वज़ाइफ़े भी बता देना मुफ्ती साहब। ठीक है मेरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुई। और नाज़रीन, ख्वाब क्या कहते हैं थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहते हैं मुफ्ती साहब की तरफ पूछें कि ख्वाब क्या कहते हैं। जी मुफ्ती साहब। अच्छा, आदिल साहब ने मानसरा से पूछा कि जा रहे होते हैं, दोस्त के भाई की शादी होती है और ये गिला करते हैं कि जी आपने मुझे शादी पर बुलाया, जैसे आमतौर पर लोग करते भी हैं। तो इनके हाथ में 2 बड़ी सुइयाँ होती हैं और एक सुई इनके दांत में फंस जाती है, वे बड़ी मुश्किल से निकलती है, कुछ खून भी निकलता है, फिर चावल खाते हैं ये, पर खा लेते हैं, फिर ये खाने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, कोई ऐसा काम है जो फंसा हुआ है या किसी मुश्किल मामले में है और थोड़ा बहुत ये मुश्किल तसव्वुर भी कर रहे हैं, लेकिन बिल आखिर इंशाअल्लाह उस मुश्किल से निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, दूसरा ये भी एन मुमकिन है, इस एंगल से भी देखा जाए कि कोई बाज़ औक़ात बुरे असरात वग़ैरह इसकी तरफ भी निशानदही होती है। तो बहरहाल आप नमाज की पाबंदी करें, सूरह फलक और सूरह नास फजर की नमाज के बाद 7-7 मरतबा वला ख़तीम दुरूद शरीफ पढ़ के दम कर लिया करें और कसरत से या हाफिज़ या अल्लाह पढ़ें, इंशाअल्लाह करम होगा इंशाअल्लाह। शामिल करते हैं मज़ीद कॉलर्स को। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मौलवी साहब? आपका प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत शौक से देखते हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत ज़िंदगी दे। अच्छा मौलवी साहब, मेरे एक सवाल मेरी बहन पहले बताइए, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। जी जी, अब अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी, मेरी अम्मी का ख्वाब है कि हमारे यहाँ पहाड़ गांव में हैं और वो उन पहाड़ों
تھی کہ میں جو ہے نا ایک تالاب ہوتا تھا پہلے زمانے میں، اب وہاں پہ پانی خشک ہو چکا ہے لیکن وہ جگہ تالاب کی ہے۔ اچھا وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کے اوپر بہت ہی خوبصورت گھر بنا ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت، اور وہاں پہ ہرے بھرے درخت ہیں، چونکہ وہ پہاڑوں پہ درخت اب ختم ہے نہیں اتنے، لیکن امی نے دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت درخت ہیں وہاں پہ سیب کا ایک درخت، سیبوں کے بھی بہت سارے درخت ہیں اور سیب ہرے لگے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں لیکن ہرے ہرے ہیں، اور اسی طرح آم دیکھتی ہیں، آم کے چند ایک درخت ہیں اور ان پہ بھی آم ہیں، ہرے ہیں۔ اس طرح ایک اور پھل بھی دیکھتی ہیں، وہ بھی کہتی ہیں ہرا ہے، مطلب ہرے ہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ اس کی کیا آپ کی تعبیر ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے میری بہن پنڈی صاحب شامل ہوئیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ اپنا ٹیلی والیوم بند کیجئے، پھر دوبارہ پروگرام میں شامل ہوئیے، انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے، اور چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں۔ بہن نے کہا کہ باہر تیز ہوا ہوتی ہے، تیز بارش ہوتی ہے، اور ایک بلب جو ہے جو عام طور پر لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ نیچے گرتا ہے، یہ ڈرتی ہیں کہ کچھ مجھے نقصان نہ ہو جائے، چبھ نہ جائے، لیکن وہ چبھتا نہیں ہے، پھر یہ پرسکون ہو جاتی ہیں۔ گھر میں یا فیملی میں یا کہیں پر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ان کے دل میں ڈر اور خوف بیٹھا ہوا ہے کہ کہیں مجھ پر بات نہ آ جائے یا مجھے کوئی دھچکا نہ پہنچے، تو انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین میری بہن آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ بہن نے اسلام آباد سے پوچھا کہ خواب میں اپنی بہن سے کہتی ہیں کہ مجھے کسی سید نے 2 موتی دیے ہیں۔ اچھا پھر انہوں نے خود دیکھا کہ بہن سے ایک مرتبہ بات ہوئی کہ انہوں نے بتایا کہ آپ کے لیے ہم نے بڑا اچھا خواب دیکھا، پھر خواب بتا نہیں سکی، خواب میں خود کلامی کرتی ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ چاند کے اوپر ان کی جنت ہے، اس طرح کچھ خواب دیکھا۔ پھر ایک خواب دیکھا کہ ایک مزار ہے اور یہ دل میں ایک ہے کہ بھئی کھل جائے گا اور اس میں سے مہک آئے گی۔ دیکھیں یہ تینوں خواب اس طرح ہیں کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی معاملے میں نا، اس معاملے میں کامیابی کا انتظار کر رہی ہیں، چاہے وہ آپ کے پڑھائی کے معاملات ہوں، چاہے گھریلو معاملات ہوں، یا چاہے رشتے کے معاملات ہوں، آپ انتظار میں ہیں کہ کوئی مطلب اس کا نتیجہ اچھے طور پر برآمد ہو۔ تو اگر آپ ایک نارملی زندگی بسر کرتے ہیں، زیادہ سوچتی نہیں ہیں، تو یہ تینوں خواب آپ کے لیے بہت اچھے ہیں کہ انشاءاللہ ان قریب اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا اور آپ کے معاملات درست ہونا شروع ہو جائیں گے، اور خاص طور پر جس چیز میں آپ پریشان ہیں وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ فریہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ اکثر خواب میں دانت ٹوٹتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں آتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی خون وغیرہ نہیں نکلتا اور ہاتھ میں آتے ہیں، اور اس خواب کی تعبیر ان کے لیے یہ نکلے گی کہ انشاءاللہ کسی حوالے سے بھی کوئی خوشی ان کو حاصل ہوگی۔ تکلیف ہو، خون نکلے، زمین پر گرے، تو اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے، لیکن ان کی اس خواب کی تعبیر ان کے حق میں بہت اچھی ہے۔ بنت طارق نے پنجاب سے پوچھا کہ مدینہ پاک میں ہیں اور روزے پر اندر جا رہی ہیں، کوئی کام ایسا کر رہی ہیں یا درود پاک پڑھ رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ نے یہ خواب دیکھا؟ جو بھی آپ نیک کام کر رہی ہیں اس کام کو جاری رکھیں، جو ظاہر ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کا پسندیدہ کام شرعی کام ہے، تو اس چیز کو جاری رکھیں، انشاءاللہ مزید برکتیں اللہ رب العالمین آپ کو اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں عطا فرمائے گا۔ اور اگر درود پاک وغیرہ نہیں پڑھتی تو درود پاک کی ایک تعداد اپنی زندگی میں شامل فرما لیں۔ ملتان سے میں نے پوچھا جائے نماز پر بیٹھی کچھ پڑھ رہی ہیں، اوپر کی طرف جا رہی ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اور پھر کہتی ہے کہ مجھے تو اللہ کے پاس جانا ہے تو اس کا ذکر کرتے ہوئے جانا ہے۔ یا تو آپ ذکر اذکار اتنا زیادہ کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ نے یہ خواب دیکھا ہے، تو اگر ایسا ہے تو ذکر اذکار کم کر دیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے، کیونکہ آپ نے بتایا کہ میں کرتی ہوں اور بعض اوقات پہ چھوڑ دیتی ہوں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ بھلے آپ کم نیکیاں کریں، کم کام کریں، کم عبادت کریں، لیکن کنٹینیوسلی کریں۔ تو فرمایا کہ کم کام ہو لیکن اس میں دوام ہو تو اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال آپ اپنے اوراد و وظائف کم کر لیں لیکن دوام کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ بہن نے کہا کہ گہرا کنواں ہے، پانی اس میں پانی ہے، پھر اس میں گری گندا پانی ہے، اکثر سیڑھیاں ہوتی ہیں اوپر جا نہیں سکتی، باقی سب لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یا تو آپ کچھ اتنا پریشان ہیں کہ آپ کے ساتھ کے جو یعنی خواتین ہیں یا بہنیں ہیں وہ ان کے سارے کام ہو گئے یا ان کے معاملات بالکل صحیح ہو گئے اور آپ کے اب تک معاملات نہیں ہیں، تو اس طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اور ایک تو یہ کہ پریشانیاں آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو فیل کر رہی ہیں کہ میں بہت پریشانی میں ہوں، تو اللہ رب العالمین پر توکل کریں، نماز کی پابندی کریں، یا لطیف یا اللہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھیں اول ختیمہ درود شریف کے ساتھ، تو انشاءاللہ جو بھی پریشانیاں ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی۔ تنزیلہ بہن نے پنجاب سے پوچھا ان کی امنانی اماں خواب میں ان کے مرحومین آتے ہیں، جب ایسے ایجڈ خاتون
خاتون ہو یا مرد حضرات میں سے کوئی ہو تو ظاہر کی بیماری یا کوئی بے چینی وغیرہ ہوتی تو ایسے خواب نظر آ جاتے ہیں، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان کو ایصال ثواب فرما دے جو مرحومین خواب میں نظر آئے ہیں۔ ملتان سے جہانگیر بھائی نے پوچھا کہ پانی پر چل رہے ہیں، آگے کھڈے کی صورت میں جو نا وہ ہوتا ہے، پھر یہ درخت کی ٹہنی پکڑ لیتے ہیں۔ کسی معاملے میں یہ اپنے لیے بہت اچھا تصور کر رہے ہیں کہ یہ کام میرے لیے بہت اچھا ہے، لیکن اس کام میں یہ پھنسیں گے اگر کیا، لیکن بالآخر کسی نہ کسی طریقے سے نکل آئیں گے، لیکن پھنسنے کا اندیشہ ہے، تو کوئی ایسا کام اگر کرنے کا ارادہ ہے تو اس سے اجتناب کریں۔ میں نے کہا کہ ان کی والدہ نے استخارہ کیا، جو قرآن کے صفحے پر چوڑی رکھی، تو یہ استخارہ ان کے حق میں یعنی جو استخارہ انہوں نے بتایا تو وہ بہتر آ رہا ہے۔ ڈیرہ غازی خان سے کہا کہ جنات وغیرہ ان پر حاوی ہوتے ہیں۔ دوسرا خواب کمرہ امتحان میں سب کام کر رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں لکھا، گھبرا رہی ہیں۔ دیکھیں بعض اوقات جب جلد بازی کا شکار کوئی ہو جائے نا، بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کرے تو وہ کام اکثر نامکمل رہتے ہیں، تو اسی لیے آپ نے خواب یہ دیکھا۔ دوسرا جو جنات وغیرہ حاوی ہوتے ہیں ان پر خواب میں، تو بہرحال اس کے لیے آپ یہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ فجر اور عصر کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں، والا خطیبہ درود شریف کے ساتھ اپنے اوپر دم کر لیں، دم کے بعد پانی پی لیں، تو اور زندگی میں ٹھہراؤ لائیں، جلد بازی سے کام نہ لیں۔ پھر اس کے بعد ملتان سے میں نے پوچھا کہ ان کے بھانجے سے جو ہے وہ سونے کی انگوٹھی ملی ہے، اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا۔ ان کے بھانجے کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ زد بازیاں چھوڑیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آئیں، زندگی میں ٹھہراؤ لائیں، ورنہ پھر آپ کی زندگی اس طرح بیکار ہوتی چلی جائے گی۔ بہن نے پلی سے پوچھا کہ ان کی امی نے دیکھا کہ گاؤں میں پہاڑ کے اوپر ہرے بھرے درخت ہیں اور سیب ہیں، ہرے آم ہیں، یہ ان کی والدہ کے لیے بہت اچھا ہے اور ان کی اولاد کے لیے بھی یہ بہت اچھا خواب ہے، یعنی اولاد، پھر ان کی شادیاں، پھر ان کی اولاد، یہ سارے پھل کی صورت میں ہوتے تو یہ بہت اچھا خواب ہے۔ اچھا پھر آپ آ جائیں ویڈیوز کی طرف۔ مریض سے بہن نے پوچھا کہ بہت زیادہ بھاگتی ہیں، ان کی پھپھو ساتھ میں ایک مرد بھی ہوتا ہے، پہنچ نہیں سکتا، رشتہ دار جہاز میں بیٹھ کر کہیں جا رہا ہے، دوسرا خواب نے بتایا۔ آپ اگر ان کو اپنا دشمن تصور کرتی ہیں تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، لیکن اگر ایسا نہیں تو آپ کو ان سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے، نماز پابندی سے پڑھیں، یا حفیظ یا اللہ پڑھتے رہا کریں ہر نماز کثرت سے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صبح و شام 33 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ بہن نے کہا کہ ان کی والدہ خوبصورت سیڑھیاں چڑھتی ہیں اوپر، وہ شخص دم کرتا ہے، پھر یہ درود پاک پڑھتی ہیں تو وہ بچ جاتی ہیں۔ کوئی عمل کی طرف اشارہ ہو رہا ہے تو آپ برحال اس میں یہ کریں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھیں، اور 1 مرتبہ بلکہ پہلے 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں 1 مرتبہ، اور سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھیں، اور یہ پڑھ کے دم بھی کریں اور دم کی ہوا پانی والدہ کو پلائیں۔ پھر یہ پوچھا کہ اپنے ماموں کے گھر جاتی ہیں، وہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے بنتی نہیں ہیں اور بالوں کی لٹ کٹ، یہ بھی اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ کوئی ان پر عمل کرے، تو آپ بھی یہ عمل کر لیں، وہ پانی آپ بھی پئیں۔ بھائی نے کہا کہ یہ چھوٹی بہن قبرستان جاتی ہیں، بڑا خوفناک منظر ہوتا ہے، ان کی بہن کے ہاتھ سے کوئی ہینڈ بیگ لے جاتا ہے۔ دوسرا پھر خون وغیرہ کے مناظر، تو کچھ پریشانیوں کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے، اور دونوں نماز کی پابندی کریں، اور آیت الکرسی صبح و شام 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں اور اپنا حصار کر لیا کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ زندگی بخیر، کل اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے۔ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے آپ کی خدمت پیش کی جائے گی۔ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے، ہم سب کو دعا میں رکھیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔